الحمدللہ ہمارا وہ سیکنڈ رکوع کمپلیٹ ہوا. اب جو ہمارا ریویژن کے جو ٹاپکس ہیں ان پر جانے سے پہلے ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ لہو گرمانے والے سوالات، ذرا دماغوں کو الرٹ کرنے والے. ویسے تو خیر گرامر ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں جو ہے نا تھرو آؤٹ دا سیشن جو ہے وہ انسان ایج آف دا سیٹ پر ہی رہتا ہے اور ایکٹیو اینڈ الرٹ بھی رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو تفسیر، جس میں کہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی وادیوں میں بھی چکر لگا کے ہم واپس آ جاتے ہیں. لیکن گرامر میں ایسا نہیں ہوتا ہے نا. تو تھوڑا سا لہو گرمانے کے لیے جو اب تک ہم نے جتنا بیسک کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بہت ہی بیسک سوالات. جس کا نام لوں گی جواب اس نے دینا ہے. سب کو جواب آتا ہے لیکن اگر میں کہوں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تو تب کیجیے گا. ابھی جو ہے اپنا بہن چارہ کنٹرول میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، نمبر 1 کوشچن ہے فل ان دا بلینک. اوکے، قرآن کی ساری ووکیبلری ڈیش کہلاتی ہے. یہ ڈیش میں کیا آئے گا وہ بتائیے گا مجھے. قرآن کی ساری ووکیبلری ڈیش کہلاتی ہے. یس انمتا. جی مولانا، آپ وہ ٹیکنیکل ورڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ دونوں بتا دیں، ٹیکنیکل بھی اگر آپ کو آتا ہے یا نان ٹیکنیکل آتا ہے، جو آتا ہے بتا دیں. ایک جیسے کوئی کنفیوژن ہے کہ اوکے. ہمیں جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا جتنا حروف الہجا ہاں الفابیٹس کو کہتے ہیں. جی جی تو یہی ایک دم مجھے یاد آیا. اچھا. اس کے بعد بھی ہم نے کچھ سیکھا تھا، دا ویری فرسٹ بیسک، کہ قرآن کی ساری ووکیبلری ڈیش کہلاتی ہے. ووکیبلری، ٹھیک ہے، میں الفابیٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں. کلمہ، یس ویری گڈ انمتا، شاباش. اسم، کلمہ فعل، کی حرف، حرف، کلمہ کلمہ کی ہم نے بیسک کہلاتا ڈیفینیشن کیا سیکھی تھی؟ اینی میننگ فل ورڈ از کلمہ. ٹھیک ہے، تو قرآن کی ساری ووکیبلری، قرآن کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کلمہ کہلاتے ہیں. کلمہ مینس اینی میننگ فل ورڈ. ٹھیک ہے، اور پھر کلمہ کی ہم نے فردر 3 قسمیں کی تھی، اسم، فعل اور حرف. اور یہی آپ انالیسس کا پہلا فرسٹ پوائنٹ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کلمہ کی قسم. صحیح ہے، جی جی. ویری گڈ انمتا، شاباش. چلیں نیکسٹ کوشچن. انیسا. جی کسی کام کے نام کو ڈیش کہتے ہیں. ڈیش میں کیا آئے گا یہ اسم، بتائیں. اسم، ٹھیک ہے، اسم اسم. کہتے ہیں. ہاں بالکل، کیونکہ کسی کا بھی نام ہوگا تو وہ اسم ہی کہلائے گا. لیکن کوئی خاص اسم فعل، ہوتا ہے، فیل نہیں. اسم. سن لیں دوبارہ سے، ہم نے کہا تھا کہ اسم کے اندر کوئی بھی نام آتا ہے نا، چاہے وہ کسی انسان کا جی نام ہو، کسی جانور کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو یا کسی کام کا نام ہو، ہم. تو کسی کام کے نام کو ڈیش کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فعل، جی فعل کہتے ہیں کام کے کرنے کو، کام کے نام کو. کام کے نام کو کیا فعل کہتے ہیں پیاری انیسا؟ نہیں، اسم ہی کہتے ہیں، کہتے تو اسم ہی ہے. کہتے تو اسم ہی ہے، اسم کے ساتھ ایک اور نام آئے گا اس کا. ہم صفت. صرف تو اچھائی یا برائی کو ہوتا ہے نا، وہ بھی اسم جی میں جی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھائی جی. برائی. جب کام کا نام ہوتا ہے جس میں کہ زمانہ نہیں ہوتا، ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ نہیں ہوتا، جی اس میں مصدر ہوتا ہے. مصدر ہوتا ہے. شاباش، ویری گڈ. دیکھیں نا کیسے آپ کے ذہن خود بخود کام کر رہے ہیں اور جو جواب آپ کے پاس سے آ رہے ہیں. مطلب یہ سارے آپ کے دماغ میں سٹور ہوئی ہوئی ہیں باتیں، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پر نکل آئے ہیں، ہے نا. شاباش، جی جی. ویری گڈ انیسا. چلیں اوکے. جی امبر. جی
وہ آپ نے سنا ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب ہم ایگزام دینے جاتے ہیں یا جب وائوا دیتے ہیں تو جو ہم نے ٹاپک جس کو لائٹلی لیا ہوتا ہے یا جس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے وہی کویشچن ہم سے جو ایگزامنر پوچھ لیتا ہے؟ ایسا ہوا ہے امبر؟ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. چلیں میں نے آپ کا نام کال آؤٹ کیا پھر میں نے سوال دیکھا ہے, ٹھیک ہے. مجھے سوال تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے. چلیں اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے, سنیں غور سے. اسم اعراب ظاہر کرنے کے لحاظ سے ڈیش قسم کا ہوتا ہے, یعنی ڈیش میں آپ نے کوئی بتانا ہے, فل اپ کرنا ہے. اسم اعراب ظاہر کرنے کے لحاظ سے, اعراب شو کرنے کے لحاظ سے کتنی قسم کا ہوتا ہے بتائیے؟ 3 قسم کا. شاباش, ویری گڈ. جواب تو آپ کا صحیح ہو گیا ہے. اب اگر پوچھ لے ایگزامنر پوچھ لے کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں پھر؟ ایک تو مبنی ہے اور ایک منصرف ہے اور ایک غیر منصرف. ویری گڈ, شاباش. دیکھیں الحمدللہ, ابھی تو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ مجھے اس میں کنفیوژن ہے, اب آپ نے اسی میں ہی فلائنگ کلرز سے جو ہے پاس ہو گئی آپ. الحمدللہ رب العالمین. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ از وتھ اس, کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرح سے ہمارے لیے آسانیاں جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں. ابھی یہی پرابلم آپ کے پاس آیا تھا اینڈ یو سیڈ کہ مجھے کنفیوژن ہے اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اب یہ سوال پھر آپ کے اوپر آ گیا. اب یہ مجھے لگتا ہے کبھی نہیں بھولیں گے آپ زندگی بھر. صحیح کہہ رہی ہے. تو اسم اعراب ظاہر کرنے کے لحاظ سے 3 قسم کا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از مورب یا منصرف, غیر منصرف اینڈ مبنی. ٹھیک ہے, شاباش امبر. اوکے, نیکسٹ کویسچن. عمرانہ. جی. عمرانہ, you have to tell me whether this is right or wrong. ٹھیک ہے. جی. جنتانی, جنتانی اسم تثنیہ حالت جر ہے, رائٹ اور رانگ؟ جنتانی, دوبارہ کوشچن پوچھیں. جنتانی از, جنتانی اسم ہے, تثنیہ ہے اور حالت جر ہے. نو, تسنیہ تو ہے لیکن حالت رفع میں. اوکے, ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو نو؟ آنی ساؤنڈ ہے نا اس کی. ساؤنڈ ہے, یس. جو جنتانی اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں تو نون کے نیچے زیر ہے. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو فالو دیٹ زیر. وہ زیر آپ کو جر بتا رہی ہے نا. آئی ہوپ اٹس کلیئر ود دا نیو کمرز. نمرا, صدف, انور, پرابلم تو نہیں ہے یہاں پہ؟ جنتانی نون کے زیر کی وجہ سے آپ اس کی حالت جر نہیں مارک کریں گی, آپ اس کو کہیں گی رفع میں ہے کیونکہ آنی ساؤنڈ آ رہا ہے آخر میں. ٹھیک ہے, شاباش. اوکے, نیکسٹ. ٹھیک ہے, نمرا, دس از فار یو. جی. 2 سے زیادہ کی تعداد بتانے کے لیے عربی گرامر میں جمع کا استعمال ہوتا ہے. از اٹ رائٹ اور Wrong. رانگ؟ اوکے, 2 سے زیادہ صحیح, رائٹ. ٹھیک ہے. صحیح ہے, جواب درست ہے آپ کا. صحیح ہے. 2 سے زیادہ کی تعداد بتانے کے لیے عربی گرامر میں جمع کا استعمال ہوتا ہے. اور 2 کی تعداد بتانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے نمرا؟ تسنیہ. ویری گڈ, شاباش. چلیں نیکسٹ. صدف, انور. جی باجی. مطلب اب یہی ناموں میں جو ہے سوالات گھومتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہوتے ہیں نا, جب اکھلی میں سر دے دیا ہے تو موسلوں سے ڈرنا نہیں ہے, تو پڑیں گے آپ کے سروں پر دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. ٹھیک ہے, چلیں. صدف, انور بتائیے. امن, امن ایک اسم ہے, ٹھیک ہے. جی. امن مونس اسم ہے, رائٹ اور رانگ؟ مونس سے باجی, رائٹ. کیا مطلب ہے؟ مطلب ماں ہے نا, ماں مونس ہے. شاباش, ویری گڈ. امن یس مونس اسم ہے. شاباش صدف, انور.
ٹھیک ہے. نیکسٹ شادمہ. جی غیر جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے شادمہ؟ جی جی آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. اب سنیں آپ. غیر منصرف اسم حالت رفع اور حالت جر میں ایک جیسے ہوتے ہیں، رائٹ اور رانگ. حالت رفع اور حالت جر میں ایک جیسے ہوتے ہیں. نہیں، حالت نصب اور جر میں ایک جیسے ہوتے ہیں. ویری گڈ، شاباش. یہ رانگ ہے اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے نا. وہ تو حالت نصب اور جر میں ایک سے ہوتے ہیں، حالت رفع میں تو الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ شادمہ. تھینک یو. شاہدہ باجی. ہاں السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. اتنی پریشان ہوتی ہیں، اتنے وہ کرتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور جب مارکس دیکھیں تو مطلب کلاسیکل آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ کے ہوم نہیں ورک کے. نہیں، ہاں پہلے شاہدہ بھی باجی. آپ نے پوچھا نہیں تو میں نے کہا شاید میرا نام نہیں یاد ہوگا اس میں. اچھا، نہیں نام آ رہا تھا، لیکن وہ آیات چونکہ ختم ہو گئی تھی، انشاءاللہ مکمل ہو گئی. اب نیکسٹ ٹائم جو ہوگا تو پھر آپ ہی سے شروع کر لیں گے. اب تیاری پکی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. چلیں اب بتائیے شاہدہ باجی. جسم کے وہ حصے جو جوڑے یعنی پیر میں ہوتے ہیں، جنس میں ڈیش سمجھے جاتے ہیں. ڈیش میں کیا آئے گا وہ بتائیے. دوبارہ میں بولتی ہوں. جسم کے وہ حصے جو جوڑے میں ہوتے ہیں یعنی دو دو کر کے ہوتے ہیں، پیر میں ہوتے ہیں، جنس میں ڈیش سمجھے جاتے ہیں. کیا ہوتی ہے جنس ان کی؟ مطلب جوڑے تو یا مرکب جاری جب ہی پوچھ رہے ہیں یا توصیفی؟ نہیں، میں آپ سے جنس پوچھ رہی ہوں. انسانی جسم کے وہ حصے جو کہ پیئرز میں ہوتے ہیں، اچھا دو اچھا، دو ہوتے ہیں، وہ ہاں جنس ہاں، ان کی مونس جنس مونس کہلاتے ہیں. مونس ہوتی ہے. شاباش، ویری گڈ. یہ بتائیں گی کون سی مونس ہوتی ہے؟ وہ نہ بھی بتائیں تو یہ آپ پاس مونس، ہو گئی ہیں. ہاں نہیں سمائی مونس. سمائی، ویری گڈ. دیکھیں میں یہی کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ فلائنگ کلرز سے جو ہے نا شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کرتی ہیں. بس ڈر کی وجہ سے نا آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے نہیں آ رہا. آتا سب کچھ ہے آپ کو ماشاء اللہ سے، الحمدللہ. چلیں باجی شاباش. نام میرے کو ہے نا دماغ میں نہیں جاتے. کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو میں ابھی اس اینڈ پہ بیٹھی ہوں نا، اگر آپ ادھر آ جائیں اور میں آپ کی جگہ آ جاؤں تو میرا بھی دماغ اسی طرح سے کام کرے گا جیسے ابھی آپ کا کر رہا ہے. صحیح. چلیں الحمدللہ رب العالمین. میرے خیال سے اب کافی لہو جو ہے گرما چکا ہے آپ کا، تب آپ جو ہے نیا سبق ہضم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. سٹارٹر جو ہے نا، جب کوئی اچھا سا سٹارٹر مل جائے تو پھر مین کورس جو ہے وہ کھانا آسان ہو جاتا ہے نا. چلیں پہلے ہم ریویژن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ول موو آن ٹو آور نیو ٹاپک. اسم موصولہ، یہ بھی اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، اور دو جملوں کو ملانے اور ضمیر کا کام بھی دینے والے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ملانے کا کام کرتے ہیں جیسے مرکب جو حروف عطف کرتے ہیں، اسی طرح یہ ملانے کا بھی کام کرتے ہیں اور سائڈ بائی سائڈ ضمیر کا بھی کام دیتے ہیں. صلہ، دو چیزوں کے درمیان کنیکشن قائم کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی زیادہ تر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ترجمہ اس کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو، جس، جنہوں نے، جن کو، اس طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کامنلی یوز جو ہے وہ الذی، الذین، اولئک، نہیں الذی، الذین، یہ ہیں. آگے دکھائیے جی، یہ ہیں جو اسماء موصولہ ہیں. الذی، اللذانی، الذین، اللتی، یہ بھی قرآن میں آتا ہے. اللاتی، اللائی، یہ ایک دفعہ ہی کہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت مختصر سے ہیں، لیکن یہ کہ آتے بہت زیادہ ہیں. کہ الذی اور الذین آپ دیکھیں کتنا کامنلی ہمیں جو ہے قرآن میں ملتا ہے. تو یہ اسم موصولہ ہے جو کہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے. پھر من اور ما، یہ بھی اسماء موصولہ کے طور پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. حرف ندا، ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. تو حرف ندا یا اور منادا
جس کو پکارا جائے وہ منادہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا کہ یہ ویریس کمبینیشنز ہیں کہ یا کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی کنڈیشن کیسی ہے، اور یا جب ال والے مذکر اسم کے ساتھ آئے گا تو پھر کیا ہوگا. یہ سارے یہاں پر ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. پھر انا و اخواتها، اخواتو اخت کی بہن، اخت کہتے ہیں بہن کو، اخواتو اس کی بہنیں جمع ہے اخت کی. تو انا و اخواتها یا انا اور اس کی بہنیں، یا ان کا نام آپ کو حروف نصب کے طور پہ ملے گا، یا حروف مشبہ بالفعل یعنی پارٹیکلز ریزمبلنگ وربس، یا حروف تاکید کے طور پہ. ٹھیک ہے. یہ سارے حرف اکثر اسم سے پہلے ہی آتے ہیں. تو ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، اور اس کی حالت کی وجہ میں ہم کیا لکھیں گے کہ اسم جو بھی وہ حرف نصب ہوگا، چاہے وہ انا ہے یا انا ہے یا اللہ ہے، وہ لسٹ ہم پہ بھی دیکھیں گے یہاں پہ. یہ آپ کو اس کی انالیسس بتائی گئی ہے. اگر آپ کو جو ہوم ورک میں جب انالیسس آتی ہے تو پھر آپ یہاں سے ریفرنس لے سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. کہ حرف نصب کے ساتھ اگر کوئی اسم آیا تو اس کو پھر کیسے انالائز کرنا ہے آپ نے. یہ ہے لسٹ ان کی جو یہ حروف نصب یا حروف مشبہ بالفعل ہیں. انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ. ٹھیک ہے. ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ حروف اپنے اسم کو نصب دے دیتے ہیں. صحیح ہے. تو انا کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، اور وہ اس کی نصب کی وجہ کیا ہوگی؟ انا. اوکے. ڈاکٹر رضوانہ میں ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں یہاں جی پہ؟ جی بولیں. یہ جو جیسے انا ہے، یہ ابھی تو آپ اسم کے حوالے سے کر رہی ہیں، پھر فعل کے حوالے سے یہ اس کا الگ تعلق ہوگا فعل کے ساتھ؟ مطلب وہ ہم بعد میں کریں؟ یہ آتے ہی موسٹلی اسم سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے انا انزلناہ جو ہے تو اس میں یہ فعل اس کے بعد آ رہا ہے، تو اس میں نہیں، اس میں انا جو ہے نا دیٹ از ان یہ پلس یہ انا پلس نا وہ ضمیر والی ہے. اچھا اچھا صحیح ہے صحیح. تو وہ بھی ضمائر جو ہیں وہ اسم ہی کے اندر میں آتے ہیں نا. تو ایکچولی انا از انا پلس نا، اس کو جمع کر کے جو ہے پھر وہ انا ایسے الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں لکھا ہوتا نا. جی صحیح کہہ رہی ہیں. انا انزلنا سے پہلے انا جو ہے وہ اس طرح کا نہیں لکھا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک الف ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. تو دیٹ از ان، دس از انا پلس نا از اکول ٹو انا. ٹھیک ہے. ٹھیک. بے شک ہم نے، اس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے. اور یہ انا جو ہے اس کا تو ترجمہ صرف بے شک ہوتا ہے. بے شک. صحیح. اچھا، یہ حرف نفی لا، یہ تو بہت کامنلی ہم نے دیکھا ہے. نفی جو لا کے لیے، جو نفی کے لیے جو لا یوز ہوتا ہے. پھر ایک اور لا ہوتا ہے جو لکھا تو ایسے ہی جاتا ہے لیکن وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے. تو ان دونوں کا فرق جو ہے وہ یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ حرف نفی لا کا مطلب ہوتا ہے سمپل نہ یا نہیں، لیکن لائے نفی جنس جو ہوتا ہے نا وہ ایبسلوٹ نیگیشن کے لیے آتا ہے، کہ مطلب مطلق نہ، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے لا ریبہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا، لا ریبہ فی، کہ کوئی شک ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے صرف یہ کہنا کہ کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا مطلب اتنا زیادہ نگیشن ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شک ہو اس میں، ہے نا. بالکل کوئی شک نہیں ہے. کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ، الہ سے پہلے جو لا آ رہا ہے وہ بھی لائے نفی جنس ہے. اٹ از ناٹ جسٹ سمپل حرف نفی لا، بلکہ لائے نفی جنس، یعنی کہ ہر چیز کی نگیشن ہے اس میں. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ناٹ ایٹ آل پاسبل. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے ایبسولوٹ نیگیشن کے لیے آتا ہے، اور یہ صرف اسم سے پہلے آتا ہے. صحیح ہے. حرف نفی لا جو ہے وہ تو فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. آپ کے پاس یہ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور یہ جو حرف نفی ہے لا، یہ غیر عاملہ، یعنی کوئی چینجز نہیں لاتا. جبکہ یہ جو ہے لائے نفی جنس، یہ عاملہ ہے. اور وہ عاملہ کیا ہے، کیا عمل کرتا ہے یہ اس کے بعد اسم ایک نصب کے اعراب کے ساتھ ہوگا.
مطلب تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے اور جو اسم ہوگا وہ سنگل حرکت کے ساتھ ہوگا. جیسے لا الہ، لا الہن نہیں ہو سکتا. اگر یہ لا جو ہے نفی جنس والا ہے تو پھر اس کے بعد والا اسم سنگل حرکت کے ساتھ ہوگا، نصب میں ہوگا اور سنگل حرکت. الہ، لا ریبہ، آپ دیکھیں لا غالبہ، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب ہم نے مرکب ناقصہ پچھلی دفعہ کر لیے تھے، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں، اور مرکب تام دیٹ از جملہ یا کمپلیٹ کمپاؤنڈ یا سینٹنس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زائد، منیمم جو ہے 2 الفاظ ہوں گے اس میں، یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں بات پوری ہو جائے. مرکب ناقصہ میں کیا تھا کہ بات ادھوری رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بات پوری ہو جائے. تو اس مرکب سے کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم سامنے آئے یا پھر اس مرکب سے کسی خواہش کا اظہار ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جملہ کہلائے گا. جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. سمپل. جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اور اس کے 2 حصے ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلا جو ہوتا ہے مبتدا. مبتدا آپ ابتدا سے یاد رکھیں کہ شروع ہی جس ورڈ سے ہو رہی ہوتی ہے، جس اسم سے ہو رہی ہوتی ہے، دیٹ از مبتدا. جملے کی ابتدا جو ہے جس اسم سے ہو وہ مبتدا ہے. اور یہ اسم جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ ہوتا ہے، یعنی جس اسم کے متعلق بات کی جا رہی ہو یا وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ جو کمپوننٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا وہ کیا ہوتا ہے؟ خبر، پریڈیکیٹ، یعنی کہ جو مبتدا کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہو آپ کو. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ سیمپل ہے. اللہ غفور، اللہ از مبتدا اینڈ غفور از خبر. اب اس کے رولز کیا ہیں جملہ اسمیہ کے؟ کہ مبتدا زیادہ تر معرفہ اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر دونوں کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے. مبتدا مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی، اور خبر بھی مفرد، یعنی مفرد مینس 1 ورڈ بھی ہو سکتی ہے اور مرکب بھی. پھر جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. صحیح. مبتدا کا ترجمہ پہلے اور خبر کا بعد میں ہوتا ہے، اور آخر میں ہے یا ہیں لگاتے ہیں، مطلب جملہ مکمل ہو رہا تھا نا، اس لیے ہے یا ہیں آتا ہے. خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. یہ اس کی انالیسز ہے کہ آپ دیکھیں اللہ از مبتدا اینڈ واسع از خبر 1 اینڈ علیم خبر 2. ٹھیک ہے. پھر مرکبات ناقصہ کا جملہ اسمیہ میں استعمال جو ہم نے دیکھا تھا، تو مرکب توصیفی زیادہ تر خبر بن کر آتا ہے، مبتدا بنتا ہے لیکن کم. ٹھیک ہے. پھر مرکب اشاری مبتدا بن کر تو آتا ہے لیکن خبر بن کر نہیں آتا. ٹھیک ہے. مرکب اضافی مبتدا اور خبر دونوں بن کر آ سکتا ہے. جب یہ خبر بن کر آئے تو پھر آپ جو ہے نا وہ معرفہ نکرہ کی فکر نہ کریں. صحیح ہے. مرکب جاری یہ متعلق بن کر آتا ہے اور زیادہ تر خبر کے متعلق ہی بتاتا ہے، تو آپ اس کو خبر بھی شمار کر سکتے ہیں یا آپ متعلق کہہ سکتے ہیں اس کو، اپ ٹو یو. یہ خبر کا ہی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. پھر مرکب عطفی مبتدا اور خبر دونوں طرح سے آ سکتا ہے. صحیح. یہ ڈفرینٹ ویریشنز ہیں جملہ اسمیہ کی. القرآن کلام اللہ، یہاں پر آپ دیکھیے کہ خبر معرفہ ہے کیونکہ نکرہ لانا جو ہے اس کو ممکن نہیں تھا. اسی طرح یہ سارے آپ کو ویریشنز مل رہے ہیں کہ کل الینا راجعون. پھر جملہ اسمیہ میں تاکیدی اسلوب، کہ جملہ اسمیہ میں اگر آپ نے کوئی اسٹریس یا زور دینا ہے بات میں تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ حرف نصب انا کا استعمال. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے یہ حرف نصب اور یا انا و اخواتها جو لسٹ دیکھی تھی، تو یہ تمام حروف نصب جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تاکید، حروف تاکید بھی میں نے کہا نا ان کا ایک نام ہوتا ہے، تو یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور
बात में ज़ोर पैदा करने के लिए, यकीनन, बेशक, इस तरह से इनका तर्जुमा होता है ना। फिर इन्ना वाले जुमले में मज़ीद ताकीद के लिए लाम ज़बर ला, ये जो है लाम ताकीद का इजाफा किया जाता है। फिर तीसरा जुमला इस्मिया में किस तरह से ज़ोर पैदा किया जा सकता है, कसम खाकर। हरफ जर जो है वाव, एक हरफ जर हमने ये भी सीखा है ना, एक तो हरफ अतफ होता है वाव ये, और एक हरफ जर होता है जिसकी कि तर्जुमा कसम किया जाता है। तो कसम खाकर फिर बात में ज़ोर पैदा किया जा सकता है। और चौथा ज़ोर जो है वो इस बात का होता है कि कहने वाला कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अब हम तो चूँकि कुरान को फोकस कर रहे हैं ना, तो आप बताइए कि कुरान की हर आयत में वैसे ही एक ऑटोमेटिक ताकीद का उसलूब आ जाता है। वो किस तरह से, क्योंकि इसका कहने वाला कौन है, कुरान किसका कलाम है, अल्लाह ताला का ना, तो इसमें तो वैसे ही ताकीद और ज़ोर पैदा हो जाती है। और फिर अगर ऊपर वाले 3 फैक्टर्स भी हों तो फिर आप देखें कि लेवल ऑफ स्ट्रेस कितना हाई हो जाता है। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ दी थी कि वल असर, कसम है ज़माने की, है ना। वाव जो है ये हरफ जर वाला वाव है यहाँ पे, इसी वजह से अल असर जो है आपको हालत जर में नज़र आ रहा है, तो ये मुरक्कब जारी है, वल असरी। फिर इन्ना आ गया ज़ोर देने के लिए, इन्नल इंसाना लफ़ी खुसरिन। आप देखें फ़ी जो है फ़ी ऐसे भी हो सकता था कि इन्नल इंसाना फ़ी खुसरिन, है ना, कि बेशक इंसान जो है वो खसारे में, लेकिन हर लाम ताकीद का इजाफा किया गया ज़ोर देने के लिए, ठीक है। फिर खुसरिन, एक और एलिमेंट भी आप यहाँ देखिए, खुसरिन जो है वो दो ज़ेर की तमीन के साथ है, यानी नकेरा इसम लाया गया है। तो नकेरा का हमने एक इस्तेमाल बताया था ना कि वो किसी चीज़ की अज़मत या बड़ाई के इजहार के लिए भी आता है, यानी किसी चीज़ को ग्रैंड ज़ाहिर करने के लिए भी। तो यहाँ पर इंसान जो है किसी आम खसारे में नहीं है, बल्कि बहुत बड़े खसारे में। और खसारा जब कुरान बात करता है तो इट मीन्स टोटल लॉस, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि बेशक, कसम है ज़माने की, कि बेशक इंसान यकीनन बहुत बड़े खसारे में है। मतलब एक होता है ना जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, उस खसारे तक पहुंच सकता है, ठीक है, ऐसे टोटल लॉस की तरफ जा सकता है। तो इतना बड़ा एक जिसको कहना चाहिए ना कि ख़तरे की घंटी जो है अल्लाह ताला ने कुरान में बजाई है, ये एक अलार्मिंग वो दिया हुआ है हमें, जो हम ऐसी लिप सर्विस के तौर पर सूरह असर पढ़ते पढ़ते गुजर जाते हैं। हम सोचते भी नहीं कि कितनी बड़ी हमको वार्निंग दी जा रही है यहाँ पर, और कितना ज़ोर दिया जा रहा है इसमें। तो इसी तरह आपको ये बाकी भी आयत के हिस्से नज़र आए, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क यकीनन बड़ा भारी गुनाह है। फिर मोर वेरिएशंस ऑफ जुमला इस्मिया कि हुन्ना लिबासुल लकुम, कि जब होता है कि जैसे ये लहुम अजरुन हसनुन है कि मुरक्कब जारी है लहुम, और हमने कहा था कि मुरक्कब जारी जो है वो कभी भी मुब्तदा तो नहीं बनता है ना, वो तो मुताल्लिक या ख़बर बनकर आता है। तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो उसको ख़बर को जो है पहले लाया गया, जिसको हम ख़बर मुक़द्दम कहते हैं, और मुब्तदा जो है उसको आखिर में लाया गया है हसनुन। और इस तरह से क्या बन गया, ये मुब्तदा मुअख्खर और ख़बर मुक़द्दम। और ये जो है कभी भी जो क्लासिकल अरेंजमेंट होता है कि मुब्तदा पहले है और मुअख्खर बाद, ख़बर बाद में है, अगर इस सीक्वेंस को जब चेंज किया जाता है समथिंग अदर देन यूजुअल, तो दैट इज़ टू ले स्ट्रेस अपॉन, ठीक है। वहाँ पे किसी बात पर जोर दिया जाना होता है जिसकी वजह से जो है यूजुअल सीक्वेंस को जो है ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे वेरिएशंस दी गई हैं, जो कि आप फिर जब नोट्स शेयर होंगे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जुमला इस्मिया को मनफी बनाना, यानी जुमला इस्मिया में नफ़ी का मफ़हूम पैदा करने के लिए क्या होता है, शुरू में हरफ नफ़ी माँ का इजाफा किया जाता है। अभी हमने देखा था कि माँ मौसूला भी होता है, जब हमने अभी इसम मौसूला किया था तो हमने कहा था मन और माँ मौसूला। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मौसूला है या ये हरफ नफ़ी माँ है,
یقیناً ترجمہ ما جب نفی کے طور پر آئے گا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، جب وہ موصولہ کے لیے آئے گا تو اس کا ترجمہ جو ہوگا. صحیح ہے. پھر جس آیت کے شروع میں حرف نفی ما آتا ہے اس آیت میں حرف جر بی یا الا ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کو جو ہے ما علی الرسول الا البلاغ، آپ کو الا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ منفی جملے میں زور یا تاکید پیدا کرنے کے لیے ماں کے بعد جو ہے حرف جر بی کا اضافہ کیا جاتا ہے. جب خبر مرکب جاری ہوتی ہے تو حرف جر بی کا ترجمہ پھر نہیں کیا جاتا. صحیح. بی ماللہ غافل، نہیں ہے اللہ غافل، ہرگز بھی غافل. ٹھیک ہے. اب یہ بی جو ہے جب آپ اس کو الگ سے انالائز کریں گے تو آپ اس کو حرف جر بی لکھیں گے، لیکن یہ ترجمے میں اس کا نہیں آئے گا. جیسے ہم ہوتے ہیں نا ساتھ پر کو، بی کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ نہیں ہے اللہ ساتھ غافل، اس طرح سے ترجمہ نہیں ہوگا. اللہ ہرگز بھی غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ سب ہرگز بھی ایمان لانے والے. اور یہ ہرگز کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ زور دینے کے لیے جملہ منفی جملے میں زور دینے کے لیے یہ بی جو ہے یہ ایڈ کیا گیا ہے. صحیح. اور یہ جو بی آیا ہے جس کا کہ ترجمہ نہیں ہوتا یہ بی زائدہ کہلاتا ہے. ٹھیک. پھر جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا طریقہ یا تو حروف استفہام ہے، یہ حمزہ استفہامیہ کہلاتا ہے، یا حل حرف استفہام ہے، یہ ایڈ کیا جاتا ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے. یا پھر کچھ ایسے اسماء ہیں، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء. جی حروف استفہام تو ابھی آپ نے دیکھے نا، حمزہ اور حل، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو جملہ اسمیہ کو سوالیہ بناتے ہیں. اور اسی طرح اسماء استفہام ہیں جو کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پوری لسٹ آپ کے پاس ہے. اب تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا ہے. فیل ورب یا علم الصرف، اسٹڈی آف ورب. فیل کی ڈیفینیشن بہت دفعہ ہم نے کر لی اور ابھی بھی ہم اپنے کرنٹ ٹاپک میں بھی اس کو ڈسکس کر ہی رہے ہیں کہ کام کا نام اور کام کا مفہوم ہوگا اور زمانہ نہیں ہوگا تو وہ فعل نہیں اسم کہلائے گا. اور اسم بھی کون سا؟ وہ مصدر. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں 3 زمانوں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی انگلش میں اور اردو میں جو ہم نے گرامر کی تو ہم نے 3 زمانے کیے تھے، ماضی، حال، مستقبل. عربی زبان میں بھی 3 ہی زمانے ہیں لیکن ان کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک فعل ماضی ہے جو گزرے ہوئے زمانے کے لیے، اور دوسرا ہے فعل مضارع. فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل کے لیے انہوں نے ایک ہی سلاٹ رکھا ہے، ایک ہی فعل رکھا ہے، اور دیٹ از مضارع، کہ اس کا حال میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی. اب حال میں کیا جائے یا مستقبل یا دونوں کیا جائے، یہ وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آپ کو پتہ چلتا ہے. فعل بنانے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. نمبر 1 از مادہ یا روٹ ورڈ، جو ہم ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جزر بھی کہتے ہیں اس کو. یہ را مٹیریل ہوتا ہے جس سے کہ فعل وجود میں آتا ہے. پھر وزن یا مولڈ یا پیٹرن. صحیح ہے. اور صیغہ. صیغہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب مادہ یا روٹ ورڈ مولڈ میں ڈالا جاتا ہے تو جو اپلائیڈ، جو بن کے جو اینڈ ریزلٹ نکلتی ہے، دیٹ از اپلائیڈ فارم یا صیغہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور انہیں ثلاثی کہتے ہیں. ثلاثی ثلاثہ سے آپ کو یاد رہے گا کہ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو 3. پھر کسی بھی لفظ کو فعل ڈکلیئر کرنے کے لیے 3 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ کام، کوئی ایکشن ہوگا. صحیح ہے. پھر زمانہ، اور تیسرا ہے کہ فاعل یا مفعول. یہ فاعل اور مفعول کہتے ہیں، یہ فعل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں منفصل ضمیر کی شکل میں. صحیح. اب فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کے گزشتہ زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے.
فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے. ضمائر ہم نے جب پچھلی دفعہ کیے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر 14 ضمائر ہم نے سیکھے تھے. تو فعل بھی سمجھے پہ 14 ہی ہیں. ٹھیک ہے. ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو گردان یا تصریف الفعل کہتے ہیں. اور فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، اس کی گردان آپ دیکھیں. مجرد کیا ہوتا ہے؟ مجرد مینس ایکسپوزڈ، یا جو 3 حرفی مادہ جو ہوتا ہے اس پہ جو بیسڈ ہوتے ہیں وہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مزید. ٹھیک ہے. وہ مزید ابھی ہم نے نہیں سیکھا ہے لیکن میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں. ثلاثی مجرد یعنی کہ جس میں جو ہوا کا جو فعل ہوتا ہے اس میں 3 لیٹرز ہی ہوں گے صرف. اور جیسے یہاں پہ فعلہ ہے، عربک گرامر میں فعل کی سٹڈی میں فا عین لام یہ 3 سمجھے کہ یہ فکسڈ لیٹرز لیے گئے ہیں، فکسڈ حروف لیے گئے ہیں جن کے بیسس پر جو ہے پورے افعال کی سٹڈی جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے. صحیح. تو یہ سمپل گردان ہے جو کہ آپ کو بہت اچھی ٹرانسفر ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کو وہاں پہ اسماء کے میں آپ کو کہا گیا تھا کہ وہ ساؤنڈ جو ہے آپ کو رجسٹر ہونا چاہیے، رفع نصب جر کا، آنی عینی عینی، اونا اینا اینا. اسی طرح یہاں پر جو ہے یہ افعال جو ہیں ان کی لوکیشن کہ فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، انتی انتما فعلتی فعلتما فعلتنا، فعلتو فعلنا فعلنا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ضمائر ہیں جس کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی ہوا کا فعل کیا ہے؟ فعلا. اور فعلا کا ضمیر کیا ہے؟ یا فعلا کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے، اور یاد ہو جاتی ہے، فکر نہیں کیجیے گا. فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہمیں پتہ ہیں، فعلا، فاعلا، فعولا. فعل ماضی معروف ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ معروف اس لیے کہ اس کا فاعل ہمیں معلوم ہے. پھر اس کا کنٹراسٹ میں آئے گا مجہول. مجہول مینس جب کہ فاعل ان نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفعول وہاں پہ نون ہوتا ہے. تو فعل ماضی آپ دیکھ لیں عربی زبان کے الفاظ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہوں 2 چیزوں سے بنتے ہیں، اور یہ حروف اصلی اور ایک وزن. صحیح. یہ تو ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو دیکھ چکے ہیں. تو فعل ایک وزن ہے. فعل ماضی مضارع میں عین کلمے کی حرکت جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. صحیح. کہ وہی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو ثلاثی مجرد میں عین کلمے پر زیر زبر پیش آ سکتا ہے. تو اس طرح ثلاثی مجرد میں ہوا کے فعل ماضی کے معروف اوزان 3 ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فعلا، فعلا، فعولا. اب اس میں دیکھیں فا کلمہ اور لام کلمہ وہ تو تینوں میں کانسٹنٹ ہی رہ رہے ہیں. صرف عین کلمہ ہے جو ایک میں زبر لے رہا ہے، ایک میں زیر لے رہا ہے، ایک میں پیش رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. معروف اور مجہول یہ جو بھی ہم ورڈز کہہ رہے تھے یہ نیو کمرس کے لیے کہ وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے. فاعل کون ہوتا ہے؟ جو فعل کرتا ہے، کام کرنے والا. صحیح ہے. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کہ فعل کیا جا رہا ہوتا ہے، دیٹ از مفعول. یہ تو سمپل ڈیفینیشن ہے جو ہم اپنے اردو انگلش گرامر میں کر چکے ہیں. تو وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے وہ معروف فعل کہلاتا ہے. یہ فاعل منفصل ضمیر کی شکل میں فعل میں چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی. تو فعل کیا ہے؟ مدد کی. اور فاعل کیا ہے؟ اس ایک مذکر یا وہ ایک مذکر. تو نصرہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. وہ آپ کو جو گردان کی جو پکچر دی ہے نا اس سے آپ نکال سکتی ہیں. مجہول وہ فعل جس میں فاعل نہ